ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سادہ کمی قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے او دوئی جہاں
مارا ویسی جڑا حد قرآن دی بھنگ ایک دو دل دی زندگانی ایک دو دل دی زندگانی نہ اتنا اچھل اچھل کے چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا اے نوجوان سنبھل سنبھل کے چل واقعہ کیا نہیں جڑیا نال محمد جڑ دیا نہیں جڑ جا بن جڑیا ایک واری لکھ مڑو کدے مڑ دیا نہیں کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری ثنا اے مشتاق اکھیاں کتے جا اڑیاں مالی مالک دا کم پھل پر لاونا لاوے آنا او زندن بھول ایسی مغروری تیری جس دل کملی والا کہہ دے سی امت نہیں میری یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کی پیروی مت کرو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص شریعت کی خلاف ورزی دیکھتا ہے ہاتھوں کی طاقت ہے تو ہاتھوں سے روکے ہاتھوں کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے زبان کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم میرے واجب الاحترام بزرگوں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی سرور کائنات فخر موجودات ساقی کوثر رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما میرے بیان کر لینے کے بعد سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دعائیہ الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میرے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے ہم نے کلمہ رسول تو پڑھ لیا
تو پھر ہم تو مسلمان ہو گئے، ہمارے جسم کے اوپر ایک کلمے کا لیبل لگ گیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ کسی کو خط لکھیں اور خط کے اوپر آپ ایڈریس لکھ لیں کہ بھائی ایڈریس پہ یہ خط پہنچا دینا ہے، اب وہ ڈاکیا خط تو لے گیا، لیکن جب جس کے نام خط بھیجا گیا جب وہ خط کھولتا ہے تو اس کے اندر خط کے اندر کوئی چیز موجود ہی نہیں، نہ کوئی خط ہے، نہ کوئی لکھا ہوا ہے، نہ کوئی کاغذ ہے، وہ اس کے اندر کاغذ نہ ہو اور بغیر خط ڈالے وہ بندہ ڈاکیا لفافہ جا کر دے کر آ جائے اور اسے کہے کہ یہ تیرے دوست نے، تیرے جاننے والے نے، تیرے رشتہ دار نے یہ خط تجھے بھیجا ہے۔ اب وہ بیچارہ خط تو لے لے گا لیکن اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی لکھا ہوا خط ہے، نہ کوئی تحریر ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، اب صرف خط کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے، وہ لفافہ صرف وہاں پر پہنچا ہے تو وہ اس لفافے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ جس کے اوپر ایڈریس صحیح لکھا ہے اس تک پہنچ گیا، لیکن آپ کا مقصد تو اس کے قریب نہیں پہنچا، نہ اس کو آپ نے کوئی تحریر لکھ کر دی، نہ کوئی آپ نے اس کو خط لکھ کر دیا۔ بالکل اسی طرح محمدی مسجد والوں سوچو، ہم نے اپنے جسم کے لفافے کے اوپر مسلمانوں ہونے کا ایڈریس تو لکھ دیا، اب ہمارے دل کے اندر کا خط کی جو تحریر ہے وہ لکھی کوئی نہیں، نہ ہمارا دل مسلمان، نہ ہمارا دماغ مسلمان، نہ ہماری آنکھیں مسلمان، نہ ہمارے ہاتھ مسلمان، نہ ہمارے پاؤں مسلمان، اندر تحریر کچھ بھی نہیں ہے، صرف خالی لفافہ قبر کے اندر ڈالا جائے گا اور قبر کے اندر خالی لفافے میں جب کچھ لکھا ہی نہیں ہے تو بتا تیرا کیا حشر ہوگا۔ محمدی مسجد والو، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو یہ دنیا میں نے فانی بنائی ہے، یہ دنیا کا پیار تیرا سدا رہنے والا نہیں، یہ دنیا کا پیار تیرا ختم ہو جانے والا ہے، یہ دنیا سے تیرے سے کوئی پیار نہیں کرتی، یہ نہ سمجھنا کہ تیرے بغیر جناب زندگی کا لمحہ ختم ہو جائے گا، میرے بغیر اگر میں دنیا میں نہ ہوا تو لوگ بھی میرے ساتھ مر جائیں گے، میں نہ ہوا تو میرا باپ بھی میرے ساتھ مر جائے گا، میں مر گیا تو میرے ساتھ میری ماں بھی مر جائے گی، میرے بہن بھائی بھی میرے ساتھ مر جائیں گے، میرے دوست یار بھی میرے ساتھ مر جائیں گے، کوئی نہیں کسی کو نہ کوئی زندگی کا سانس ادھار دیتا ہے، نہ کوئی کسی کو زندگی کو بچا سکتا ہے، اکیلے آئے ہو اکیلا جانا پڑے گا، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ آپ کے ساتھ بالکل نہیں جائے گی۔ آپ یوں کریں، ایک مچھیرے کو دیکھیں، جب مچھیرا جال پھینکتا ہے نا دریا کے اندر مچھلیاں پکڑنے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ اس جال کے اندر ساری مچھلیاں قید ہو جاتی ہیں، پکڑی جاتی ہیں، پھر وہ جو مچھیرا ہوتا ہے جال کھینچتا ہے، جب اوپر لاتا ہے نا تو اس میں سے پانی صاف باہر نکل جاتا ہے، مچھلیاں جال میں پھنس جاتی ہیں، اب مچھلیاں روتی ہیں، اے پانی میں تیرے سے بڑا پیار کرتی ہوں، اے پانی میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، اے پانی مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے، میں تیرے بغیر مر جاؤں گی، بچا لے مجھے، میرے کو بچا لے، اے پانی مجھے بچا لے۔ محمدی مسجد والو، مچھلی روتی رہتی ہے اور مچھلی ساری زندگی پانی سے پیار کرتی ہے، پانی سے محبت کرتی ہے، لیکن جب جال بچھ کر آتا ہے نا اس جال کے اندر مچھلی کے اندر یعنی جال کے اندر ساری مچھلیاں اکیلی پھنس جاتی ہیں اور پانی صاف بیچ میں سے نکل جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں تم بے شک مجھ سے محبت کرتی تھی لیکن اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مچھلیوں کو اپنی زندگی خود ختم کرنی پڑتی ہے، وہ پانی والی محبت اس کے کوئی کام نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے لوگو تم دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہو، یہ دنیا کے دریا کے اندر کہتے ہو ہائے دنیا میں تیرے سے بڑا پیار کرتا ہوں، اے دنیا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، اے دنیا مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے، لیکن محمدی مسجد والو جب اسرائیل جال پھینکتا ہے نا ہماری زندگی کو بیچ میں سے کھینچتا ہے نا، جب ہمیں جال میں پھنسا لیتا ہے پھر کوئی چیز ہمارے کام نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے یہ دیکھ تیرے قریب تیرا والد بھی کھڑا ہے،
تیری ماں بھی کھڑی ہے، تیرے بھائی بھی کھڑے ہیں، تیرے دوست بھی کھڑے ہیں. اب تجھے جال میں، موت کے جال میں اسرائیل نے پھنسا لیا ہے. اب تو کہتا تھا سارے میرے سے محبت کرتے ہیں، بلا لے سب کو. کوئی ہے جو تجھے ایک سانس ادھار دے دے، کوئی ہے جو تیری زندگی کو بچا لے. اللہ تو تجھے موقع دیتا ہے کہ جب موت آتی ہے نا محمدی مسجد والوں جسم کے اندر، تو سب سے پہلے وہ دماغ کو ناک کے ذریعے اوپر جاتی ہے اور ملک الموت ناک کے ذریعے داخل ہوتی ہے. دماغ کو سن کر کے ایک دم نیچے انگوٹھے میں پاؤں کے آ جاتی ہے. پھر پاؤں کے انگوٹھے سے جتنی رگیں ہوتی ہیں نا، انگلی کی رگیں، ان ساری رگوں کو اپنے درمیان میں کھینچتی ہے. کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. تیری زندگی کھینچی جاتی ہے. اللہ تیری روح کو تیرے پاؤں پہ تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہے. یا اللہ کیوں روکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جاؤ بڑے بڑے حکیموں کو بلاؤ، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلاؤ، بڑے بڑے دولت مندوں کو بلاؤ، بڑے بڑے سرمایہ ختم کر دیے ہیں. کوئی ڈاکٹر جو تیرے پاؤں پہ تمہارا زندگی چلا کر دکھا دے. اللہ تیری موت کو پنڈلیوں میں روک لیتا ہے. موت رک جا، اب ہے کوئی پنڈلیوں میں زندگی ڈال دے؟ کوئی نہیں. اللہ تیرے سینے میں موت کو روک لیتا ہے. دل دھڑکتا ہے، ہائے اللہ مجھے معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رو گے، گڑ گڑاؤ گے. اللہ تیری زندگی کو تیرے دل میں روک لیتا ہے. ہر چیز تیری ختم ہو گئی، تیرے ہاتھ میں جان ہو گئے، تیری زبان بند ہو گئی، تیرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی، تیرے پاؤں میں چلنے کی طاقت کوئی نہیں، تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت کوئی نہیں. نہیں مبنی مسجد والو، زندگی کا عجیب لمحہ، زندگی کا عجیب چہرہ. ارے ملک الموت کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق زندگی ہے. ابھی بیٹھے ہوئے ہو، ہاتھوں میں طاقت ہے، کوئی سانپ آ جائے اسے مار لو گے، اسے ختم کر دو گے. اندھیرا چھا جائے، ایمرجنسی آ جاتے جلا لو گے. خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے، پانی موجود ہے، پانی بجھا لو گے. یہ زندگی ہے موندی مسجد والوں جو ابھی بیٹھے ہوئے ہو. آپ سانپ بھی مار سکتے ہو، ابھی آگ بھی بجھا سکتے ہو، ابھی اندھیرا بھی ختم کر
کر سکتے ہو. یہ زندگی ہے، موت یہ ہے کہ قبر میں لیٹے ہوگے، عذاب جہنم کا سانپ آئے گا، تیرے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت کوئی نہیں ہوگی. قبر میں اندھیرا آ گیا، لائٹیں کہاں سے لے کر آؤ گے؟ عذاب جہنم کی آگ آئے گی، اسے بجھانے کے لیے پانی کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اگر چاہتے ہو کہ خدا قبر کے اندھیریاں ختم کر دے، محمدی مسجد والو آج میری بات نوٹ کر کے لے جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ قبر کے اندھیریاں ختم ہو جائیں تو زندگی موجود ہے. آج اپنے دل کے کمرے میں میرے نبی کا محبت کا چراغ روشن کر لے. خدا کی قسم، خدا تیری قبر کو اندھیرا کبھی نہیں آنے دے گا. سبحان اللہ. بے شک. محبت کیا ہوتی ہے؟ حضرت بلال کی ایک عجیب بات یاد آئی کہ جب نبی پاک غار کے اندر تھے نا، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، اور ادھر سے حضرت بلال جو تھا نا وہ گزرتا تھا تو بکریاں وہ چرایا کرتا تھا. وہ کسی کا غلام تھا اور اس کی بکریاں چراتا تھا. وہ قریب سے بکریاں چراتے چراتے جب غار کے قریب سے گزرا تو نبی پاک نے اس کالے بلال کو بلایا. بلال ادھر آؤ. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون حسین چہرے والے، یہ پہلی ملاقات ہے. فرمایا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ اے خوبصورت چہرے والے، حضرت بلال کہہ رہا ہے اے خوبصورت چہرے والے، میں غلام ہوں فلانے کا، اس کی بکریاں چرا رہا ہوں. کہا ان بکریوں کا ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ ان کا نہیں، ان میں سے کوئی ایسی بکری نہیں ہے کہ جو دودھ کے قابل ہو. سب چھوٹی بکریاں ہیں، ان میں سے دودھ ہے ہی کوئی نہیں ہوتا. یہ تو میں لے کر آتا ہوں، جب بڑی ہوں گی تو پھر کہیں جا کے ان کے یعنی کہ دودھ نکلے گا، ابھی تو ان کا دودھ ہے ہی کوئی نہیں. میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو ان بکریوں کا دودھ نہیں پلا سکتا، کیونکہ کوئی بکری میں ان میں ایسی نہیں ہے جن میں سے دودھ نکال کر آپ کو پلایا جا سکے. حضور کریم نے فرمایا اچھا پھر ایک کام کرتے ہیں. ان کا کیا؟ کہ وہ جو بکری کھڑی ہے نا، اگر تو اس کو لے آ تو اس میں چیک کر لیتے ہیں، شاید کوئی تھوڑا سا دودھ نکل آئے. انہوں نے کہا خوبصورت چہرے والے، میں نے آپ سے کہا بھی ہے، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ بکریاں دودھ کے قابل نہیں ہیں، ابھی بہت چھوٹی ہیں، اور اگر آپ ویسے زمانہ چاہتے ہیں نا، دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یوں کرتے ہیں، میں بکری لے آتا ہوں تو آپ دیکھ لیں، خود ہی دیکھ لیں، دودھ اس میں ہے ہی نہیں ہے. ان کا جاؤ لے آؤ. اب وہ بکری لینے جا رہا ہے حضرت بلال. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، کہہ تو وہ ٹھیک رہا ہے، یہ چھوٹی بکریاں ان میں سے دودھ کہاں سے آئے گا؟ اتنی دیر میں حضرت بلال بکری لے کر آ گیا. کہا یہ لو بکری، اب بتاؤ کیا کرتے ہو؟ حضور کریم نے فرمایا کہ اے ابو بکر وہ کٹورا کدھر ہے؟ جب وہ کٹورا لے کر آئے، محمدی مسجد والوں لکھا ہے حدیث نبی میں، میرے نبی پاک نے وہ کٹورا اس بکری کے نیچے رکھا، اس کے تھن پہ ہاتھ رکھا، اوپر سے آواز آئی اے بکری اب تیری نسبت میرے نبی سے جڑ گئی ہے، خبردار اب کٹورا خالی واپس نہ جانے دینا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرے نبی نے چھوٹی سی بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی. کٹورا بھر گیا. حضرت بلال یہ منظر دیکھ رہا ہے، حیران رہ گیا کہ اس بکری میں سے اتنا دودھ کیسے نکل آیا ہے.
یہ عجیب بات ہو گئی، قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی رات آج تک، وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ حضرت بلال کی محبت کی ایک عجیب باتیں تذکرے ہیں، اتنے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ ایک عجیب واقعہ حضرت بلال کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت بلال نے تو کلمہ رسول پڑھ لیا، کلمہ رسول پڑھ کر نبی کا غلام ہو گیا، پھر کس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں غلامی سے نجات دلا کر نبی کی غلامی میں دے دیا۔ حضرت بلال ساری زندگی نبی پاک کی غلامی کرتے رہے، نبی پاک کے گھر کا کام کرتے رہے، نبی پاک کے ساتھ ساتھ جڑے رہتے تھے۔ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا ایسا غلام پیدا کیا تھا۔ فرمایا کہ عجیب مسئلہ تھا، اللہ نے اتنی محبت حضرت بلال کے دل میں اپنے نبی کی داخل کر دی تھی۔ محمدی مسجد والوں، پورے کے پوری محبت حضرت بلال کے دل میں داخل ہو گئی تھی، یعنی یوں سمجھیں حضرت بلال کے دل میں پورے کا پورا اسلام داخل ہو گیا، وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کی ہر ادا، ان کا ہر گفتار، ان کی نظر، حضرت بلال کے ہاتھ، حضرت بلال کے پاؤں، حضرت بلال کا پورا جسم میرے نبی کی خدمت کے لیے ہر وقت ماتن تیار رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کریم نے سفینہ تھے، یعنی کہ ڈاکیا اس دور میں ہوا کرتے تھے، حضور کریم نے اس ڈاکیے کو بلایا اور کہا کہ اے معاذ بن جبل جمل کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس مجھ نبی کا خط لے کر جاؤ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب نبی سے کوئی جڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کا مقام کتنا اونچا بلند کر دیتا ہے، اس کی نسبت کتنی اونچی ہو جاتی ہے، اس کا رتبہ کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ محمدی مسجد والوں، ہم بھی الحمدللہ نبی کے غلام ہیں، نبی کے جانثار ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نبی کی محبت میں کتنا پورا اتر رہے ہیں، نبی کے میعاد میں کتنا اتر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سفینہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، یہ میرا خط یمن کے بادشاہ کے حوالے کر کے آؤ۔ محمدی مسجد والوں، وہ جو سفینہ تھا وہ نبی کا خط لے کر اپنی جیب میں ڈال کر اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ چلتے 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 ایک جگہ ایسے پہنچا کہ گھبرا گیا، ڈر گیا، کیونکہ جس پگڈنڈی پہ چل رہا تھا نا، اس پگڈنڈی پہ بڑا خوفناک شیر بیٹھا ہوا تھا۔ اب حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں گھبرا گیا کہ شیر سامنے بیٹھا ہے اور میں نبی کا خط لے کر جا رہا ہوں، اور اگر میں مر گیا تو نبی کا پیغام یمن کے بادشاہ تک میں کیسے پہنچاؤں گا۔ وہ ڈرا۔ اب شیر نے بھی شکار دیکھا تو کھڑا ہو گیا شیر بھی۔ اب سامنے شیر ہے اور ادھر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ تھی۔ شیر قریب آ رہا ہے۔ محمدی مسجد والوں، یہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ ایک حدیث نبی کا عجیب واقعہ آپ کو سنانے لگا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیر کو دیکھا، شیر نے مجھے دیکھا، اب وہ میرے شکار کے لیے میرے قریب آ رہا ہے۔ اب میں بھاگ بھی نہیں سکتا کیونکہ خوفناک شیر ہے۔ میرے دل میں خیال آیا، میں نے ایک دم کہا تو شیر، او شیر، میں نبی پاک کا ڈاکیا ہوں، میں نبی پاک کا قاصد ہوں، میں نبی پاک کا خط لے کر جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے نقصان نہ پہنچانا، میرے کو میرے نبی کا خط لے جانے دے۔ محمدی مسجد والوں، لکھا ہے کہ جو ہی اس سفینہ نے کہا شیر میں نبی پاک کا قاصد ہوں، حدیث میں لکھا ہے کہ شیر ہم کرتا ہے اور چپ کر کے جنگل کی طرف تشریف لے جاتا ہے۔ کچھ نہیں کہا،
واپس آئے، پھر خدا کی قدرت وہی شیر بیٹھا ہوا ہے، پھر سفینہ فرماتے اے شیر تیری پہلی والی بڑی مہربانی، لیکن اب میں اس کا جواب لے کر آیا ہوں، اپنے نبی پاک کے پاس جواب لے کر جا رہا ہوں۔ شیر نے پھر ہوں کہا اور راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت سفینہ نے نبی پاک کے پاس آ کر یہ واقعہ سنایا، یا رسول اللہ مجھے شیر ٹکر گیا، لیکن جب میں نے کہا میں رسول اللہ کا ڈاکیا ہوں، رسول اللہ کا قاصد ہوں یا رسول اللہ، وہ راستہ چھوڑ کے چلا گیا اور ہم کرتا ہوا میرے راستے سے ہٹ گیا۔ سارے صحابہ بیٹھے، حضور کریم مسکرائے، سارے صحابہ بھی کہنے لگے کہ پتہ نہیں اب شیر جو سفینہ کو چھوڑ کے چلا گیا اور شیر نے ہم کہا، نبی کی ہنسی، چہرے پہ ہنسی آ گئی، نبی کا چہرہ مسکرایا۔ آہا محمدی مسجد والوں، لکھا ہے کہ جب نبی پاک مسکرایا کرتے تھے تو جنت مچلنے لگ جاتی تھی۔ اللہ نے میرے نبی کے چہرے کو 14 چاند سے زیادہ خوبصورت بنا رکھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور کریم کے مسکراتا ہوا دیکھ کر سارے صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ حضور کریم نے فرمایا اے سفینہ، شیر نے ہم کا؟ جی اللہ کے رسول، جاتے ہوئے بھی ہم کا، آتے ہوئے جب میں آیا پھر بھی ہم کا۔ تو تجھے پتہ ہے ہم کا کیا مطلب ہے؟ حضور کریم نے سفینے سے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے ہم کا؟ نہیں اللہ کے رسول، میں نے کہا جانورہ شیر ہے، ہوں کرتا ہوا نکل گیا، تو میں اب اس کی بولی تو نہیں سمجھتا۔ قربان جاؤں نبی کے علم پر۔ محمدی مسجد والوں، اللہ نے میرے نبی کو کتنا علم دے رکھا تھا، اللہ نے میرے نبی پاک کا مقام کتنا اونچا رکھا تھا۔ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شیر ہم کر کے کیا کہہ رہا تھا۔ سہتے ہیں سارے صحابہ ادھر بیٹھے تھے، حضرت بلال سے کہا بلال ادھر بیٹھ جاؤ۔ حضرت بلال، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ حضور کریم نے فرمایا صحابیوں، میں اس لیے مسکرایا کہ شیر نے جب ہم کہا چلا گیا، پھر جب واپس آیا شیر نے پھر ہم کہا۔ فرمایا جتنی بار ہم کہا، 5 بار کہا ہے، تو شیر نے کہا تھا کہہ ڈاکے میں تجھے اس لیے چھوڑا ہوں کہ میرا پیغام نبی پاک کو میرا سلام بھی دینا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حضرت بلال کو بھی مجھے شیر کا سلام پہنچا دینا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم بھی تو نبی کے غلام ہیں۔ محمدی مسجد والوں، ہمارا معیار کتنا کمزور ہو گیا، ہم دنیا کے ٹھکانوں میں کتنے بزدل بن کے رہ گئے۔ آج ہمارا وہ معیار ختم ہو گیا، آج نہ ہمارے اندر اتحاد ہے، نہ ہمارے اندر جہاد ہے، نہ ہماری وہ نمازیں ہیں، نہ ہمارے وہ روزے ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی سکون ہے، نہ کوئی ہمارے اندر اطمینان ہے۔ ہماری زندگی کے لمحے کمزور ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو بزدل کمزور بنا لیا۔ اللہ کے رسول نے کیا مقام ہمیں سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں کیا رتبہ سکھایا ہے۔ محمدی مسجد والوں، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے جو بخشش کے نظام بنایا، بخشش کا جو ذریعہ بنایا، بخشش کے لیے جو میرا نبی دعائیں کرتا رہا، میرا نبی عرش پر گیا، خدا نے پوچھا کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ میرے دامن میں تو نبی میری امتیوں کے گناہ پڑے ہیں، اللہ گناہ تو لے لے اور میری امتیوں کو معاف کر دے۔ نہیں محمدی مسجد والوں، جان کنی کی حالت ہے، نبی پاک دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ 63 سالہ میرے نبی کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی 63 سالہ ہے، ورنہ نبی پاک کی عمر تو بہت بڑی ہے، یاد رکھنا۔ میرے نبی کی دنیاوی زندگی چھوٹی سی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی عمر کتنی رکھی؟ اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔
نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ جنات تھے، کوئی مخلوق بھی نہیں تھی، پورا تن تنہا ویران ہی ویران تھا۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اے آدم سے عیسیٰ تک روحوں ساری آؤ، ساری روحیں بیٹھ گئیں، یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم نبیوں، تم سب سے پہلے میں نے اپنا ایک نبی پیدا کر رکھا ہے، وہ میں نے رسول بنا رکھا ہے، تم نے کرنا ہے، وہ آخر میں آئے گا، میں نے تم سب سے پہلے اس کی روح کو بنایا ہے، اب تم نے اپنے اپنے وقت پہ نبی بن کر جانا ہے، اپنے اپنے وقت پہ رسول بن کے جانا ہے۔ ہزاروں سال، کئی ہزار سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے نبی کو بنایا، اور جب کچھ بھی نہیں تھا محمدی مسجد والوں، اس ٹائم بھی میرا نبی تھا، جب کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی میرا نبی ہوگا۔ میرے نبی کی عظمت اور مقام کا رتبہ کیا اونچا اللہ نے بنا رکھا ہے، میرے نبی کا کردار کیا ہے، میرے نبی کی گفتار کیا ہے، میرے نبی کی زندگی کیا ہے، میرے نبی کا کھانا کیا ہے، میرے نبی کا پینا کیا ہے، میرے نبی کا سونا کیا ہے، میرے نبی کے یار کیسے ہیں، میرے نبی کے غلام کیسے ہیں۔ محمدی مسجد والوں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 صحابہ کو میرے نبی کا غلام بنایا، اور اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے آپ کی دائیں طرف 1,24,000 نبی کھڑے کر دیے، اور تیری بائیں طرف 1,24,000 صحابہ کھڑے کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرے نبی کی شان دیکھیے، میرے نبی کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا، میرے نبی کا رتبہ کیا ہوگا، جب میرے نبی کی دائیں طرف انبیاء ہوں گے، بائیں طرف صحابہ ہوں گے، بیچ میں میرے نبی پاک ہوں گے۔ اللہ نے میرے نبی کا اتنا بڑا رتبہ رکھا، اور میرا نبی آخری زندگی کے لمحے میں کیا کر رہا ہے، آخری لمحہ ہے۔ اب نبی پاک کی زندگی کی آخری خوبصورت ایک بات آپ کو سنانے لگا۔ فرمایا عائشہ صدیقہ قریب تھی، فرمایا عائشہ کوئی مسواک ہے وہ لے آؤ، میں محمد کریم اپنے دانتوں پہ اسے تھوڑی دیر ملنا چاہتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ مسواک لے آئی، وہ تھوڑی سخت تھی، حضور کریم نے فرمایا عائشہ یہ تھوڑی سخت ہے، حضور کریم نے مسواک عائشہ کو دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمدی مسجد والوں وہ اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد پھر نبی کو مسواک پکڑا دیا۔ میرے نبی نے مسواک کھمائی، فرمایا کہ عائشہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب سنیے نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ دیکھو باہر دروازے پہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا کون؟ فرمایا اما جی میں حضرت بلال آیا ہوں، صبح کی نماز کا اذان کا وقت ہو گیا ہے، نبی پاک سے اجازت لینے آیا ہوں کہ نبی پاک مجھے صبح کی اذان دینے کی اجازت دے۔ حضور کریم نے فرمایا بلال جاؤ مسجد نبی میں جا کر مجھے زندگی کی آخری اذان سناؤ، میں محمد تیری آواز سننا چاہتا ہوں۔ محمدی مسجد والوں وہ غلام کتنا مقدروں والا ہے جس کی آواز میرا نبی سننا چاہ رہا ہے۔ اما عائشہ سے فرمایا عائشہ کھڑکی کھول، جب کھڑکی کھل گئی فرمایا یا رسول اللہ کیوں کھڑکی کھلوائی ہے؟ فرمایا عائشہ کھڑکی کھول، میرا غلام بلال اذان دینے لگا ہے، اور میں محمد حضرت بلال کی اذان سننا چاہتا۔ محمدی مسجد والوں
حضرت بلال اذان دے رہا ہے اور نبی پاک رو رہے ہیں، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ ذرا مجھے اٹھاؤ اور کھڑکی کے پاس لے جاؤ۔ اب حضرت بلال بالکل کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر اذان دے رہے تھے، رو رہے تھے اذان دیتے ہوئے۔ حضرت بلال کے اذان کا انداز ہے محمدی مسجد والوں، حضرت بلال کی غلامی کے چس کرے تو اللہ نے جنت میں بھی ایسے سنائے تھے کہ حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے نبی پاک جب جنت میں تشریف لے گئے، براق چل رہا ہے اور براق سے چلنے سے آگے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ حضور کریم نے فرمایا جبرائیل یہ براق کے آگے یہ قدموں کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا بلال وہ غلام ہے، حضرت بلال ہے جو چل مدینہ کی گلیوں میں رہا ہے اور اس کے قدموں کی آواز خدا آپ کو جنت میں سنا رہا ہے۔ یہ وہ بلال ہے، حضرت بلال اذان دے رہا ہے۔ حضور کریم نے عائشہ سے فرمایا عائشہ ذرا مجھے کھڑکی پہ لے جا۔ حضور کریم کھڑکی پہ تشریف لائے، حضرت بلال اذان دے رہا ہے۔ ارے بلال کی اذان دیتے دیتے نبی کے چہرے پہ نظر پڑی، کیا بات ہے بلال تیری اذان کی آواز کی۔ حضرت بلال اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جو یہ اشہد ان اللہ پہ آیا نبی پاک نے نظر پڑی اور اونچی آواز سے کہا اشہد ان محمد رسول صلاح پہ منہ ادھر نہیں کیا۔ یارو اگر میں نے حیا علی الصلاح پہ منہ ادھر کیا تو کہیں میری نظروں سے میرا رسول جدا نہ ہو جائے۔ مال ازر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، مال ازر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، عشق رسولی میری متاع حیات ہے۔ میں دہلیز مصطفیٰ چھوڑ کے جاؤں گا کہاں، میرا تو آسرا ہی محمد کی ذات ہے۔ محمدی مسجد والو جو چیز میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ سنیے۔ حضور کریم واپس تشریف لائے، حضور کریم نے فرمایا عائشہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کریم زندگی کی آخری نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ مجھے مسجد نبوی میں لے چلو۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اما عائشہ سے کہا عائشہ اپنے والد ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، آج مجھ محمد سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی کیونکہ میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اما عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ ابو بکر کیسے نماز پڑھا سکتے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے کبھی بھی نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ فرمایا نہیں عائشہ اپنے والد سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ محمدی مسجد والو حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھا رہے تھے، حضور کریم کے جسم میں تھوڑی سی طاقت آئی، فرمایا کہ مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ حضور کریم کا گھر کا جو دروازہ تھا مسجد نبی میں محراب کے ساتھ کھلتا تھا، جو ہی دروازہ کھلا حضور کریم کو صحابہ نے دیکھا، حضور کریم آئے، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پہلو میں بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ عجیب بات ہے، حضور کریم ساتھ ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر ساتھ ان کے نماز پڑھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا عجیب منظر تھا، زندگی کا آخری لمحہ ہے،
محمدی مسجد والوں ساری زندگی بھی اگر لگا دو نبی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو کہ جو میرے نبی نے زندگی کے آخری لمحے میں جو بات کی ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ فرقہ پرستیوں میں پڑ گئے ہو، گمراہیوں میں پڑ گئے ہو، گروہ بندیوں میں پڑ گئے ہو، بریلوی بن گئے ہو، دیوبندی بن گئے ہو، شیعہ بن گئے ہو، اہل حدیث بن گئے ہو، ارے آؤ میں آج آپ کو سچا نبی کا غلام بنانے کا طریقہ بتانے لگا ہوں کہ کیسے نبی کا سچا غلام بنا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ حضور کریم کا معیار دیکھو، حضور کریم کا مقام دیکھو۔ جب آخری لمحہ ہو گیا تھوڑی دیر تک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فرمایا عائشہ حضرت جبرائیل آئے ہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، حضور کریم نے فرمایا جبرائیل آئے ہو، کیا بات ہے، بڑے اداس نظر آ رہے ہو، بڑے اداس نظر آ رہے ہو۔ اللہ کے رسول باہر اسرائیل کھڑا ہے، ہاں 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 ہاں، زندگی آپ کے جسم سے لینے آیا ہے، آپ اس کو اجازت دیں گے تو وہ اندر آئے گا، آپ نہیں دیں گے تو واپس چلا جائے گا۔ محمدی مسجد والوں زندگی کی آخری بات لمحے کی سنو۔ کائنات کے اندر صرف میرے نبی پاک کی ذات ایسی تھی جن کی روح نکالنے کے لیے اسرائیل اجازت مانگنے آیا ہے، اجازت مانگنے آیا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دو تو میں آپ کی روح نکالوں، نہیں اجازت دو گے تو واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے میرا نبی نکالنے کا حکم دے تو روح نکالنا، نہ نکالنے کا حکم دے تو واپس آ جانا۔ کیا بات ہے میرے نبی کی عظمت اور مقام۔ حضور کریم نے فرمایا جبرائیل کہاں سے آئے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے فرشتے تعزیت کر رہے تھے کہ جبرائیل آ کے بات وہی نہیں لے جا سکے گا۔ یا رسول اللہ اٹھئے، آپ کے لیے جنت سجا دی گئی ہے، آپ کے لیے حور استقبال کے لیے کھڑی کر دی گئی ہے، آپ کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، آپ کے لیے خوبصورت سسٹم ہے۔ حضور کریم نے فرمایا جبرائیل مالی للنار وما مجھے جنت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے جہنم سے کوئی سروکار نہیں، مجھے یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امتیوں کے لیے کیا ٹھکانہ بنایا ہے۔ جا واپس جا، میرے اللہ سے پوچھ کرا میرے امتیوں کے لیے کیا کیا ہے۔ اوے امتیوں، او میرے نبی کے غلاموں، دیکھو میرا نبی زندگی کے آخری لمحے میں ہمیں کیسی دعا دے کے جا رہا ہے۔ اور نبی نے دعا دے رکھی ہے ہمیں، اپنے آپ کو کمزور مت بناؤ، اپنے آپ کو بزدل مت بناؤ، بس مجھے اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں یہ پورا واقعہ آپ کو سناتا۔ جبرائیل مختصر کرنے لگا ہوں۔ حضرت جبرائیل گئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ آپ کا امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ آہا، نبی نے کہا نہیں جبرائیل واپس جا، اور میرے بیچارے امتی نو کی پتہ لگ سی سال بعد موت آنے آئی، سال کا پھر مہینہ آیا، کہا نہیں واپس جا، پھر 1 ہفتہ آیا، کہا نہیں واپس جا، پھر 1 دن آیا، کہا نہیں واپس جا، پھر 1 گھنٹہ آیا کہ مرنے سے 1 گھنٹے پہلے، فرمایا نہیں جبرائیل واپس جا، میرے امتی کو کیا پتا چلے گا کہ 1 گھنٹے بعد اس کی موت آنے والی ہے، کم کرا یا رسول اللہ 5 منٹ، فرمایا نہیں یہ تو زیادہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ رب العالمین فرماتے میرے نبی سے کہیے کہ میرے نبی آپ کا امتی مرنے سے 1 منٹ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو میں خدا اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ نہیں 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 جبرائیل، میرے امتی کو کیا پتا چلے گا 1 منٹ بعد اس کی موت آنے والی، کچھ اور کم کرا کیا۔ اب سنیے آخری بات، محمد
مندی مسجد والوں اسی بات پر ساری زندگی نبی کا شکریہ ادا کرتے رہو تو نہیں ادا کر سکتے ہو. آخری بات، وقت ہو گیا اس لیے میں نے اس کو مختصر کرا ہے. آخری بات، یا رسول اللہ، رب العالمین فرماتے کہ آپ کا امتی اگر مرنے سے پہلے 1 منٹ پہلے توبہ نہیں کر سکتا ہے، پھر یوں کیجیے، انسان کی ٹانگیں ختم ہو گئی، اس کے ہاتھ ختم ہو گئے، اس کے دل کی دھڑکنیں رک گئیں، اس کے ہونٹ بند ہو گئے، اس کی زبان بند ہو گئی. اب معافی کیسے مانگے؟ اللہ کہتا ہے میرے محبوب اگر مرنے والا ندامت کے ساتھ اگر اپنی آنکھوں کو جھکا دے گا، میں اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کوئی چیز تو اس کی میری راہ میں جھکنی چاہیے. کوئی چیز جو اس کی میری راہ میں جھکنے چاہیے. مندی مسجد والوں، آنکھیں جھکانے سے پہلے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو. خدا کی قسم قیامت کے دن خدا آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا